توقعات کے مطابق نئی حکومت کی تشکیل، کابینہ کی حلف اور کابینہ پورٹ فولیوز اسائن ہونے کے بعد آئی ایم ایف کی ٹیم آئندہ گھنٹوں میں پاکستان پہنچ جائے گی اور کل سے شروع ہونے والے مذاکرات میں آئی ایم ایف ٹیم کے ساتھ 9 ماہ کے سٹینڈ بائی معاہدے کا دوسرا جائزہ اجلاس ہوگا۔ پاکستان کو دیے گئے اہداف کی جانچ اور اطمینان کے بعد پاکستان کو $1.1 ارب کی کیس جاری کر دی جائے گی۔ وزارت خزانہ اعلامیہ کے مطابق پاکستان نے تمام 26 اہداف کو مکمل کر لیا ہے، جبکہ مذاکرات کی سائیڈ لائنز پر پاکستان 3 سال سے زائد کم از کم $8 ارب کے پروگرام کے حصول کے لیے ابتدائی بات چیت بھی کرے گا۔ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ وسط مدتی پروگرام سائن کرنے کے لیے آمادہ ہے، مگر پاکستان کی کوشش ہے کہ طویل مدتی پروگرام لیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب فرمائے دیجیے گا کہ چیلنجز کو دیکھا جائے تو زر مبادلہ ذخائر تو آئی ایم ایف پروگرام کے بعد بڑھ جائیں گے، لیکن گزشتہ 2 سالوں کے دوران 50% تک روپے کی گراوٹ کو بحال کرنا اپنے اندر ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اینڈ ناؤ the finance minister is going to meet the IMF team as well۔ سب سے پہلے آپ کو لگتا ہے ان کی پرائیورٹی کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر، یہ ایک بڑا سوبرنگ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ وہ ملک جس کو 76 سال میں 24ویں بار یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس چلے جائیں۔ دنیا میں ملکوں کو آئی ایم ایف اسپیئرنگلی یوز کرنا چاہیے۔ جب آپ کسی بیلنس آف پیمنٹس کے کرائسس میں آ جاتے ہیں، اندرونی یا بیرونی حالات کی وجہ سے، تو آپ کو آئی ایم ایف کے پاس، ہم نے آئی ایم ایف کو ایک ریسکیو مشن کی طرح یوز کیا ہے اور ان میں سے 21 پروگرام انکمپلیٹ چھوڑ کے آئے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ انٹروسپیکشن کیجئے کہ وائی آر یو گوئنگ ٹو دی آئی ایم ایف، واٹ از یور پرپز آف گوئنگ ٹو دی آئی ایم ایف۔ آج یہ بالکل بات درست ہے کہ $25 ارب آپ جمع نہیں کر سکتے مہر اگر آپ آئی ایم ایف کی امبریلا میں نہ ہوں۔ ابھی بھی آپ کا جو امیڈیٹ ٹاسک ہے وہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ دسمبر تک لارجلی اہداف ہیں، پر یہ پیریفری کی گفتگو ہے۔ یہ پیسے مل جائیں گے، مجھے کبھی امید ہے، جو $1.2 بلین اس قسط کے ہیں۔ بہت سی گفتگو ہوگی۔ میں جب نمبرز کو ڈیٹیل میں جا کر دیکھتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ اگلے 8-10 پی ایچ ڈیز جو ہیں 24 گھنٹے بیٹھے پاکستان کے یہی کام کر رہے ہیں۔ ہم شاید اس باریکی سے یہ کام نہیں کر رہے، تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ جب سال کے ٹارگٹس پہ بات کریں گے تو وہ کہیں گے پروونشل آپ کے سرپلس اتنا نہیں آنا، آپ کے ایف پی آر کے پچھلے 2 ماہ میں جو محصولات ہے اس میں 33 ارب فیبروری کے ٹارگٹ میں کمی آئی۔ اسی طرح وہ آپ سے اسٹیٹ بینک کے جو آپ نے بہت سے پروفٹ پہلے ہی 6 ماہ میں لے لیے ہیں، ٹوٹل پروفٹ ہم نے لینا تھا 1113 ارب، ہم نے اس میں سے 972 ارب پہلے 6 ماہ میں لے لیا، اس لیے پہلے 6 ماہ کے نمبر بہتر لگ رہے ہیں۔ میں نے مہر یہ باتیں اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ بڑی تکنیکی باتیں ہیں۔ آئی ایم ایف از اے کوانٹیٹیو ٹیکنیکل ماڈلنگ پروگرام۔ اب جو نیکسٹ پروگرام ہے اس کو اتنا سادہ نہ لیں۔ آج میں نے پاکستان کا پروگرام فریم کرنے کی کوشش کی ہے، نیوز کے فرنٹ پیج پہ وہ آرٹیکل چھپا ہے جس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ کیا پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ is پاکستان prepared with a program that it takes to a bank which is agreeable to fund that program۔ اس طرح جائیے آئی ایم ایف کے، ورنہ اگر آپ رن آف دا مل سٹوری کے ساتھ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو پھر وہیں کھڑے ہوں گے کہ یہ پیسے لے لیں گے، آن آف کر کے پروگرام چلا لیں گے، کچھ رول بیک۔ What unique experience does محمد اورنگزیب صاحب bring to the table in this respect جو آپ بات کر رہے ہیں؟ بیکاز تنقید یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اگر ایک ماہر قانون اکانومسٹ کو لگا دیا جاتا تو شاید بہتر ہوتا، جیسے 90 کی دہائی میں بھی ایز یو نو منموہن سنگھ کو لگایا گیا۔ بینکر کا ایکسپیرینس ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اٹ فیلڈ انفارچونیٹلی، بٹ آف کورس آئی مین ہی ڈز سیم ٹو ہیو کمپٹنس، دیٹس واٹ سیڈ، مگر ڈو یو تھنک ہی ہیز the necessary skill set with what جو آپ بات کر رہے ہیں؟ 91 کی منموہن کی اسپیچ میں کئی دفعہ پڑھتا ہوں، بہت اچھا بریک اوے تھا فرام دا پاسٹ۔ سو جو اب کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی یہی ہے، پبلک فائنانس میں پہلے بریک اوے کریں، ایکسپینڈیچر کا ریفارم کریں۔ آپ نے کچھ ٹیکس کا ریفارم سامنے رکھا، اب یہ ریفارم پلان کر لیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں ایکسپینڈیچر میں؟ کٹوتی تو نہیں ہو سکتی، پر اس کے بڑھنے کی شرح کی کمی ضرور ہو سکتی ہے۔ میں ابھی تک یہ سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ کہا جاتا ہے ایکسپینڈیچر یا آسٹیریٹی پہ کمیٹی بنا دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اپنے پینشنز کے بڑھنے کی شرح میں کمی کیسے کریں گے۔ سو پہلے تو بہت کلیئرٹی اپنے اینڈ پہ پیدا کریں۔ جو پرائیویٹ سیکٹر کے آنے والے ہمارے ایف ایم ہیں وہ آبویسلی یہ بتا سکتے ہیں کہ انڈوجنس گروتھ جو ہے، گروتھ فرام ود ان، پیداواری صلاحیت بڑھا کے پرائیویٹ سیکٹر کو پنپتا ہوا دیکھتے ہوئے کیسے کی جا سکتی ہے۔ اگر ریئل سیکٹر گرو کرے گا تو بہت سی آپ کی مشکلات آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور مگر ڈاکٹر صاحب ابھی رائٹ ایٹ ہینڈ امیڈیٹلی آئی ایم ایف کی ٹیم سے ملیں گے، ایک اسٹینڈ بائی پروگرام جو ہے وہ ریپ اپ ہو رہا ہے اور ایک طویل مدتی پروگرام ہمیں بڑا چاہیے اس سے زیادہ، اس کے خواہاں ہیں ہم۔ ڈو یو سی دیٹ کنورسیشن ہیپننگ آن دس ٹرپ جب آئی ایم ایف کا وفد ادھر ہوگا؟
So 13 اگر if I go back to 2013 IMF کی ٹیم پاکستان میں تھی, PMLN کی گورنمنٹ تھی, میں اس لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں, وہ آئے ہوئے تھے آرٹیکل 4 کرنے کو, اینڈ دیٹ ٹائم میں نے وزیر خزانہ کو یہ کہا کہ ہمیں IMF کے ساتھ نئے پروگرام میں فوراً انگیج کر جانا چاہیے. ود ان اے منتھ ہم پاکستان کو IMF کے پروگرام میں لے گئے تھے. یہ وہ واحد پروگرام ہے, اس میں جا کے سیکھیے کہ ہم نے وہ پروگرام آخر کس طرح, مطلب ہم 20 فیلیئرز کے بعد آ رہے تھے, ہم نے وہ پروگرام کس طرح کمپلیٹ کیا, اس کی کیا ٹیم تھی, اس کی کیا مائنڈ سیٹ تھا. اب اس مائنڈ سیٹ سے بھی بہت آگے جانا پڑے گا, بیکاز حالات جو ہیں وہ زیادہ گھمبیر ہو گئے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, ابھی سے بات کرنی پڑے گی, پر اس کے لیے آپ کو ابھی سے جو نیکسٹ بجٹ ہے اس کے کانٹور سامنے رکھنے پڑیں گے. مہر, دس ول بیکم دا برج آف گوئنگ انٹو دا نیو پروگرام. سو یور نیکسٹ بجٹ کانٹورز ڈیفائن کر دے گا آپ کے نیکسٹ 5 ایئرز ان گورنمنٹ. اگر تو ریفارمسٹ بجٹ ہوا, ایکسپینڈیچر, بجٹنگ, FPR کا ریفارم دکھائی دیا, ٹیکس ٹو GDP ریشو تبدیل ہوتا دکھائی دیا, انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کی بلڈ ہوتی ہوئی دکھائی دی, تو آپ سمجھیں گے کہ یہ ایک کامیاب ٹرانزیشن ہوگا انٹو اے نیو کائنڈ آف سیٹ اپ. اگر ہم وہیں پہ کھڑے ہوئے تو پھر آپ ایک, مگر ڈاکٹر صاحب آن اے لاسٹ نوٹ, حکومت پاکستان وی آر ڈیپینڈنگ اے لاٹ آن SIFC, اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں ود ان آل دس؟ فائنانس منسٹری ریڈنڈنٹ تو نہیں ہو جائے گی, یا از اٹ آل ورکنگ ٹوگیدر؟ SIFC کو ایڈوائز بھی کرنا ہے, IMF ہیز اٹس اون سیٹ آف آئیڈیاز. سو مہر, میرا ایک جملہ ہے پاکستان کے بارے میں, جو کہ لوگ بہت امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں نا, امپلیمنٹیشن از اے میٹر آف گڈ کوآرڈینیشن. یو ہیو ان SIFC سارے حضرات بیٹھے ہیں, سارے اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے, پولیٹیکل, سول اینڈ پروونسز. سو اس کو یوز کریں کوآرڈینیشن کے لیے اور وہ فیصلے کرانے کے لیے, کیونکہ وہ فیصلے چیلنج نہیں ہوں گے نیب میں, تو آپ کو آسانی ہے, اور جہاں کام نہ ہو رہا اس کو پش تھرو کرنے کے لیے. ہم اپنے اکنامک ریفارمز یونٹ میں بھی اسی قسم کا کام کرتے تھے. یہ ایک بڑا یوزفل ادارہ ہوگا کہ جو پرائر ایکشنز, کوانٹیٹیو ٹارگیٹس, اسٹرکچرل بینچ مارکس آپ خود بنائیں گے. میں بار بار یہ کہتا رہوں گا, پروگرام پاکستان کا ہے, پروگرام پاکستان نے ڈیفائن کرنا ہے. اگر IMF کی اسٹریٹ جیکٹ میں جائیں گے تو اگین آسٹیریٹی بیسڈ پروگرام میں آئیں گے. بہت بہت شکریہ کا اس لیے بہت اچھا رول ہوگا. ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود تھے خاقان نجیب صاحب, آپ نے گفتگو سنی.